السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اور انداز میں ایک اور چیز لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں مرزا غالب کے کلام یعنی ان کی غزلیات کی شعر وائز ہر شعر کے ساتھ تشریح پیش کرتا ہوں، لیکن اس میں مجھے محسوس ہوا ہے کہ کچھ احباب ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک ویڈیو ایک ایک شعر پر دیکھ سکیں۔ تو ان احباب کی سہولت کے لیے اب میں نے یہ سلسلہ بھی ساتھ میں شروع کرنے کی وہ کوشش کی ہے کہ ایک پوری مکمل غزل وہ آپ کے سامنے ایک ہی نشست میں پیش کر دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آج جس غزل کا انتخاب کیا ہے وہ ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا۔ تو آئیں اس کی مکمل ایک ہی نشست میں تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس کا مشکل الفاظ کے معنی: منت کش ہونا، احسان مند ہونا۔ تو غالب وہ کہتا ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، کہ میرا درد، میرے ہجر کا درد، میرے فراق کا درد، عشق کا درد اگر ٹھیک نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی بات نہیں، منت کشے دوا نہ ہوا، وہ کسی دوا کا احسان مند سے نہیں ہوا۔ یعنی احسان مند ہونا از خود ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک دوسرے مصرے میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، لہذا اگر مجھے تندرستی حاصل نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی میرے لیے برا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ تو یہاں مرزا صاحب وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم نے گلہ کرنا ہی تھا تو کسی تنہائی میں کر لیتے، اکیلے میں کر لیتے۔ یہ کیا کہ تم نے تمام رقیبوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کے درمیان وہ بیٹھ کر وہ میری بے عزتی اور شکایات کا انبار وہ لگا دیا۔ تو یہ تو کوئی گلہ تو نہ ہوا، یہ تو ایک تماشا ہو گیا۔ دراصل گلہ کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ مقصود تو میری تذلیل تھی کہ آپ نے تمام رقیبوں کے درمیان میں ناچیز کی اس طرح سے وہ تذلیل کی۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے: ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا۔ تو اس میں غالب کہتے ہیں کہ میری معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کی ایک ایسی خواہش ہے کہ جو میرے دل میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ تو معشوق کہتا ہے کہ تو پھر آپ اس کو پورا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آگے سے غالب کہتا ہے کہ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، ہم اپنی یہ خواہش کہاں جا کے پوری کریں، اپنی کہاں جا کے قسمت آزمائیں۔ تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا، خنجر آزما ہونا، خنجر چلانا، کہ جب تو نے ہی وہ ہمیں قتل نہ کیا، کیونکہ ہماری دل کے اندر خواہش جو قتل کی ہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے ہے، آپ کے خنجر سے قتل ہونے کی تمنا ہے۔ تو جب آپ ہی یہ ہماری تمنا پوری نہیں کر رہے تو پھر اور ہم یہ تمنا کہاں جا کر وہ پوری کریں، کیونکہ اور تو کسی کے ہاتھ سے قتل ہونے کی تمنا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے: کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ تو بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس میں ایک بڑا طنز ہے، ایک بڑا تیر ہے، وہ یہ کہ رقیب کو وہ محبوب سے، معشوق سے گالیاں ملتی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے غالب نے بڑے لطیف انداز میں یہ تان کیا ہے کہ رقیب کو وہ گالیاں پڑتی ہیں، لیکن ساتھ میں محبوب کے ہونٹوں کی تعریف بھی کرتی ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کہ تیرے لب وہ کتنے میٹھے ہیں کہ تو نے رقیب کو 1000 گالیاں بھی دیں لیکن اس کے باوجود وہ مزہ نہ ہوا۔ یعنی وہ گالیاں وہ بڑی شان کے ساتھ اور بڑے سمجھ لیں کہ سکون کے ساتھ سنتا رہا۔ تو دو مطلب ہو گئے شعر کے اندر، کہ ایک تو محبوب کے ہونٹوں کی تعریف بھی ہو گئی اور ساتھ میں رقیب پر طنز بھی ہو گیا کہ اس کو وہ گالیاں پڑتی ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے: خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو اس میں غالب وہ اپنے سمجھیں کہ اپنی غربت کا ایک رونا ہمیشہ سے روتے رہے ہیں، وسائل کی کمی کا رونا، تو یہاں بھی وہی رونا عشق کے انداز میں رویا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، کہ آج ان کی آمد کی خبر گرم ہے کہ وہ میرے غریب خانے پر وہ تشریف لائیں گے، لیکن کیا آج ہی گھر میں بور یا نہ ہوا، کہ آج ہی انہیں بٹھانے کے لیے، ان کی تواضع کے لیے کوئی ایسا قالین، کوئی ایسا بوریا تک نہیں ہے کہ جس پر انہیں عزت کے ساتھ وہ بٹھایا جا سکے۔ تو اس طرح سے غالب نے اس میں دو باتیں کہیں، ایک تو محبوب کے اکرام اور تکریم کی خواہش کا بھی ذکر ہوا اور دوسرا اپنی کمائیگی اور اپنے بے وسائل ہونے کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے، آپ کے سامنے ہے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی،
بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. یعنی میں ساری زندگی جو ہے اپنے محبوب کی معشوق کی جو ہے وہ ایک طرح سے پرستش کرتا رہا، اس کو خدا سمجھ کر پوجتا رہا. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ کوئی نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. کیونکہ نمرود جو ہے ظاہر ہے وہ ایک جھوٹا رب ہے، جھوٹا خدا ہے. اگر کوئی اس کی بندگی کرے گا تو اس کا کیا بھلا ہوگا. تو اس طرح سے غالب نے ایک گناہ اعتراف کیا کہ اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا. اور ایک طرح سے اس میں ایک اور بھی پہلو بھی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی جو حقیقی ذات ہے اس سے ایک طرح سے ایک لطیف انداز میں شکوہ ہے کہ تو حقیقی رب ہے. جب میں تیری بندگی کرتا ہوں، تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، تو پھر تو میرا بھلا ہی ہونا چاہیے. پھر یہ مصیبتیں اور یہ مصائب جو ہیں مجھ پہ نازل نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ نمرود کی اگر خدائی ہو، نمرود کو خدا مان کر کوئی بندگی کرے تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی بھلا نہیں ہوگا. چونکہ ایک جھوٹا رب ہے، وہ کیا کسی کا فائدہ اور بھلا کر سکتا ہے. لیکن تو اے اللہ سچا رب ہے، اگر کوئی تیری بندگی کرتا ہے تو اس کا تو بھلا ہونا چاہیے. اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ شعر بیت الغزل ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دی تو اس نے کون سا کمال کیا. تو کسی کی دی ہوئی چیز کسی کو لوٹا دینا یہ کون سا جو ہے احسان ہوتا ہے، یا یہ کون سا جو کمال ہوتا ہے. وہ تو کسی کی دی ہوئی عاریتاً چیز ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ لوٹا دے تو اس میں کون سا کمال ہے. تو اگر کوئی اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دیتا ہے تو وہ تو اسی کی دی ہوئی جان ہوتی ہے اور اسی کو لوٹا دی جاتی ہے. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی تو سچی بات ہی حق تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ کوئی حق وقت جو ہے اس طرح سے ادا نہیں ہوتا. اس کے بعد شعر نمبر 8 ہے زخم اگر دب گیا لہو نہ تھما، کام اگر رک گیا روا نہ ہوا. اور کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر میرا زخم جو ہے کہیں ٹھیک بھی ہو جائے، زخم اگر دب گیا لہو نہ تھما، تو پھر بھی جو ہے وہ لہو جو ہے جاری ہی رہتا ہے. اور کام اگر رک گیا روا نہ ہوا، جبکہ اگر میرا کام جو ہے کسی وجہ سے رک جائے تو وہ روا نہیں ہوتا، تو وہ جاری نہیں ہوتا. یعنی کام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ رک جائے تو وہ جو ہے وہ پھر دوبارہ چلتا نہیں ہے. جبکہ زخم کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ دب جائے تو لہو نہیں رکتا. تو میں عجب جو ہے مخمصے کا شکار ہوں، ہر طرف سے جو ہے میرے معاملات جو ہے وہ ایک طرح سے مصائب کا شکار ہے. اس کے بعد شعر نمبر 9 ہے رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے لیکن دل ستاں روانہ ہوا. غالب کا معشوق غالب کس سے جو ہے دل چھین کر جو ہے چلتا بنا. تو غالب نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈکیٹی کے ساتھ، رہزنی کے ساتھ تشبیہ دی. رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے، یہ تو ڈاکوؤں کا سا جو ہے طریقہ کار ہے کہ آئے اور چیز چھین کر جو ہے وہ چلتے بنے. لہذا رہزنی ہے کہ دل ستانی دل لینا. تو یہ کوئی دل لینا کا انداز ہے یا کہ یہ کوئی ڈکیٹی ہے کہ کیا کیا اس نے، لے کے دل ستاں یعنی دل لینے والا، کہ دل لیتے ہی دل ستاں جو ہے وہ روانہ ہو گیا، چلتا بنا، نہ بات نہ چیت. جس طرح سے ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ چیت چھین کر جو ہے وہ چلتے بنتے ہیں، تو وہ کوئی دل ستاں نہ نکلا، وہ تو کوئی ڈاکو نکلا. اس کے بعد آخری شعر ہے کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا. تو یہاں غالب نے جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کئی دنوں سے جو ہے وہ غزل نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا آج غالب نے وہ سکوت توڑا اور کہا کہ کچھ تو پڑھیے، کہ چلیں غالب صاحب اٹھیں اور کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب غزل سرانہ ہوا، کہ غالب کو سنے جو ہے وہ مدت گزر گئی، لہٰذا چلیں محفل میں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کر آئیں. تو ناظرین امید ہے کہ اس ایک نشست کے اندر مکمل غزل جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو احباب ان اشعار کی ڈیپتھ میں جا کر، گہرائی میں جا کر تشریح دیکھنا سننا چاہیں تو یہ غزل ہر شعر کے ساتھ میرے چینل پر موجود ہے، تو وہاں جا کر جو ہے اس کا اکیلا شعر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت کا طالب. اللہ حافظ.